السلام علیکم۔ ہارر پلینٹ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سنتے ہیں آج کے اپنے خوفناک واقعات، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سفر کے دوران کوئی پراسرار واقعہ پیش آئے، یا آدھی رات کو سفر کے دوران کوئی آپ کے نام کی سرگوشیاں کرے؟ آج کی کہانیاں انہی عجیب اور ناقابل یقین واقعات پر مبنی ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف، جو ایک خاتون اور ان کے بیٹے کے سفر کے دوران پیش آئی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی تمام خوفناک سٹوریز آپ لوگوں سے مس نہ ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ کا پہلا واقعہ جس نے بھیجا ہے، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے واقعے کی جانب۔ یہ بات آج سے 7 سال پرانی ہے، جب میری والدہ اور میرا بھائی کراچی سے کوئٹہ سفر کر رہے تھے، جبکہ میں اپنے باقی گھر والوں کے ساتھ کراچی میں تھی۔ میری والدہ کو کچھ آفیشیل کام تھا، جس کے لیے انہیں ارجنٹ جانا تھا۔ وہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے، جس میں اور بھی مسافر موجود تھے۔ کوئٹہ سے 2-3 گھنٹے کی دوری پر ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے، جس کا نام کلاٹ ہے۔ مغرب کا وقت تھا۔ کلاٹ پہنچتے ہی ان کی بس خراب ہو گئی۔ بس میں موجود تمام مسافر بس سے باہر نکل آئے اور بس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگے، جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے۔ میری والدہ اور بھائی بھی بس سے نیچے اتر گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی آئی، جو بالکل میری والدہ کے سامنے رکی اور کہا کہ آئیں، ہم آپ کو کوئٹہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میری والدہ اور بھائی اکیلے تھے۔ ان کے اچانک ایسے کہنے پر والدہ کا دماغ اس وقت سن ہو گیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بھائی کو لے کر اس گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی کے اندر صرف 2 لوگ موجود تھے، اور دونوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ دونوں جوان اور بے حد خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کے اندر ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جو بالکل عطر کی خوشبو کی طرح تھی۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، اور گاڑی کوئٹہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کوئٹہ میں داخل ہوتے ہی گاڑی کو ایسے راستے پر ڈال دیا، جو راستہ ہماری گھر کی طرف جاتا تھا۔ میری والدہ کو لگا کہ ہمارے گھر کا ایڈریس بھائی نے بتایا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو گھر کا ایڈریس پہلے سے معلوم تھا۔ ان انجان لوگوں نے میری والدہ اور بھائی کو ٹھیک ہمارے گھر کے باہر اتارا۔ میری والدہ اور میرے بھائی نے گاڑی سے سامان نکال کر گیٹ کے سامنے رکھا، اور جو ہی وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑے، تو وہاں کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میری والدہ اور میرے بھائی کو نہ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، اور نہ ہی دور دور تک وہ گاڑی نظر آئی۔ وہ جو کچھ بھی تھا، سب غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات اب ان کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ پورا راستہ مسلسل مٹھائی کھاتے رہے۔ ان 2 لوگوں نے پورا سفر نہ ہم سے کوئی بات کی، اور نہ ہی وہ آپس میں ہم کلام ہوئے۔ وہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور دوران سفر مٹھائی کھاتے رہے۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک بات اور ہے جو میں کافی عرصے سمجھ نہیں پائی۔ وہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ ہمارے پاس آ کر رکے، تب وہاں اور بھی فیملیز اور لیڈیز موجود تھیں۔ انہوں نے ہمیں ہی مدد کے لیے کیوں چنا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میں راستے میں کلمہ پڑھتی آ رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جب کلمے کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو ایسی نیک چیزیں اس انسان سے اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں جبریل نے بھیجا ہے، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں
انہی کی زبانی۔ میرا نام جبریل ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فیصل آباد جیسے شہر میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا جسے میں حقیقت میں خوفناک کہوں گا۔ یہ ایک عام سا شہر ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں رات کو اپنے دوستوں سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے گھنٹہ گھر کے قریب سے ایک شارٹ کٹ لیا جو پرانے محلے کی گلیوں سے گزرتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر پرانے گھر ہیں، کچھ گھر خالی پڑے ہیں اور کچھ میں اب بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن کافی خاموشی ہوتی ہے وہاں۔ ویسے بھی رات کا وقت تھا تو گلیاں کافی سنسان تھیں۔ جیسے ہی میں اس محلے میں داخل ہوا مجھے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ فیصل آباد میں رات کو بھی کچھ نہ کچھ شور ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا لگا جیسے وقت رخصت ہو گیا ہو۔ میں نے بات کو سنجیدہ نہیں لیا، بس اپنے راستے پر چلتا رہا۔ اچانک جب میں گلی کے بیچوں بیچ پہنچا، ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنا فیصل آباد میں عام بات نہیں ہے، خاص کر گرمیوں میں۔ لیکن اصل مسئلہ وہ ہوا نہیں تھی، مسئلہ وہ آواز تھی۔ کسی نے پیچھے سے سرگوشی کی اور مجھے میرے نام سے پکارا۔ پہلے تو میں رک گیا، سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ پھر ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن جب میں دوبارہ چلنے لگا تو وہی آواز دوبارہ آئی، اور اس بار یہ آواز زیادہ واضح تھی، جو میرا نام لے کر مجھے کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ اب میری حالت خوف سے خراب ہونے لگی تھی۔ کوئی تھا، کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے پکار رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے تیز چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سرگوشی میرا پیچھا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز ضرور موجود تھی جس کو میں محسوس تو کر سکتا تھا، لیکن دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں زیادہ نہیں رک سکتا، ہو سکتا ہے مزید رکنے پر مجھے بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے بھاگنا شروع کیا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا اتنا تیز بھاگا اور اس گلی سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو تب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ کیا تھا۔ ایک انجان علاقے میں اور سنسان گلیوں میں کسی وجود کا 3 بار میرا نام لینا، یہ میرے لیے عام بات نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے تیسرے واقعے کی جانب۔ یہ واقعہ شیئر کرنے والے کا نام عمر ہے اور ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ عمر بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے کزن کی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے سنتے ہیں عمر کی زبانی یہ کہانی۔ یہ کہانی لاہور کے ایک ایسے گھر سے شروع ہوتی ہے جہاں میرے بچپن اور جوانی کا بیشتر عرصہ گزرا۔ یہ گھر پوری طرح آسیب زدہ نہیں تھا، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور تھا۔ ہمارے گھر کی دیوار ساتھ ہی قبرستان کی دیوار کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی۔ میں اکثر چھت پر جب کھیلنے جاتا تو پیچھے قبرستان کی طرف دیکھتا رہتا تھا، لیکن کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں پیچھے قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں ہم کافی دیر تک کھیلتے رہے اور کچھ دیر کھیلنے کے بعد ہم واپس گھر آ گئے، لیکن وہ شام میرے لیے ایک
عجیب آغاز بن گئی۔ اگلی رات میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 12 یا کوئی 1 بجے کا وقت تھا۔ اچانک ایک بلی کا سایہ میرے قریب سے تیزی سے گزرا۔ مجھے لگا کہ شاید گھر میں کوئی بلی گھس آئی ہے۔ جیسے ہی وہ میری ٹانگوں کے بیچ سے گزری، میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میری ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا اور میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اسی دن اتفاقاً ہمارے گھر میں والد صاحب کے ایک بزرگ آئے جو دم کیا کرتے تھے۔ والد صاحب نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ پچھلی رات یہ واقعہ ہوا ہے اور اب میری ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ وہ بزرگ میرے کمرے میں آئے، انہوں نے میری ٹانگوں پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد درد غائب ہو گیا اور میں مکمل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ بات کہاں ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے صحن میں اچانک خون کے قطرے گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ خون کے قطرے گرنے کے بعد میرے والد صاحب کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا اور ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کا قیمتی سامان بیچنا پڑا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہمیں گھر فروخت کر کے فیصل آباد منتقل ہونا پڑا۔ فیصل آباد میں بھی مشکلات نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم نے مختلف جگہوں سے علاج کروایا۔ کچھ وقت کے لیے حالات بہتر ہو جاتے، لیکن پھر مسائل واپس لوٹ آتے۔ میری بہن کو عجیب و غریب خواب آنے لگے تھے اور پھر گھر میں غیر معمولی قسم کی چیزیں نظر آنے لگیں، جس کو دیکھ کر ہم سب گھر والے بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ فیصل آباد جانے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی رہیں۔ آخر کار ایک دن ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور واپس آ گئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ وقت کے بعد میرے والد صاحب امریکہ چلے گئے اور ہمارے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ہم نے اپنا نیا گھر بھی بنا لیا اور زندگی کچھ حد تک معمول پر آ گئی۔ اب ہماری زندگی تو بہتر ہو گئی ہے، لیکن میرے والد صاحب کو آج بھی خوفناک خواب آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں پاتے۔ ان کا دل بے چین رہتا ہے اور وہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس لاہور آ جائیں۔ یہ میرا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کچھ غائبی اثرات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا عمر بھر ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب اثرات ہمارے گھر میں کہاں سے آئے۔ سب اثرات ہمارے گھر کے پیچھے موجود قبرستان سے آئے یا کوئی اور ماجرا ہے جس پر اب تک ہم شور نہیں ہو پائے۔ یہ ایسے خیالات ہیں جو اکثر مجھے آتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کی ریکویسٹ کی ہے۔ یہ واقعہ کراچی کا ہے اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے نانی کے گھر کا ہے، جہاں تقریباً 30 سال پہلے ایک عجیب اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ہم ناظم آباد کے علاقے گولی مار میں رہتے تھے۔ اس وقت وہاں اتنی آبادی نہیں تھی اور اس علاقے میں جنات کا بسیرا تھا۔ میری نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے جنات کو خود دیکھا ہوا ہے اور ان کے گھر میں ایک سر کٹا ہوا سایہ بھی چلتا تھا۔ اس گھر کے پیچھے بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے، جس میں سے نیم کے درخت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں جنات کا بسیرا ہے۔ میری نانی بتاتی ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن اس درخت سے پتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ میرے ماموں کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بیوی کو صفائی کا بہت خیال تھا۔ انہیں نیم کے درخت سے گرنے والے پتوں کی صفائی کرنے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا اور اس کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ماموں کی بیٹی کو دورے پڑنے لگے
اور اس کی عجیب کیفیت رہنے لگی۔ ڈاکٹرز اور عاملین سب نے علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بڑے عامل نے بتایا کہ جو نیم کا درخت آپ نے کٹوایا تھا اس میں جنات کا بسیرا تھا، اور جب درخت کاٹا گیا تو وہ جنات اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے اس گھر میں بکھر گئے ہیں، اور وہ سب مل کر اب آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں۔ عامل نے وظائف اور تعویذ بھی دیے مگر وہ سب غائب ہو جاتے تھے۔ اس گھر میں موجود جنات ان تعویذ اور وظائف کو غائب کر دیا کرتے تھے، جو لاکھ ڈھونڈنے پر بھی دوبارہ نہیں ملتے تھے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے نے انہیں بتایا کہ اس بچی کو دم کیا ہوا پانی پلایا جائے۔ پانی پلانے کے بعد یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی یا پھر اس بچی کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کو پانی دیا گیا اور حقیقتاً جیسے ہی اس نے پانی پیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس بڑے صدمے کے بعد میرے ماموں نے وہ گھر بیچ دیا اور ایک نیا گھر لے لیا، مگر وہاں بھی حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ وقت کے ساتھ نانا کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر کی فضا میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ ایک دن گھر میں لائٹ نہیں تھی تو ماموں مامی اوپر چھت پر چلے گئے اور میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ نیچے ہی موجود تھیں۔ جب خالہ نے اسے اٹھانا چاہا تو ان کا ہاتھ ایک ایسی چیز سے لگا جس کے بال کانٹوں کی طرح چبھنے والے تھے۔ میری خالہ نے جیسے ہی اس چیز کو چھوا وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اسی طرح کے عجیب و غریب واقعات کا ہونا اب اس گھر میں معمول بن چکا تھا۔ انہوں نے کافی عاملوں سے علاج کروایا مگر وہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ جنات جو نیم کے درخت میں رہتے تھے اب اس گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے۔ ان سب نے مل کر کافی کوشش کی، ہر جگہ علاج کروایا مگر ان جناتوں نے ان لوگوں کا پیچھا موت تک نہ چھوڑا۔ اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور ایک دن مامی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ گھر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، اس میں آج بھی جناتوں کا ہی بسیرا اور راج ہے۔ آج بھی جو اس گھر میں جاتا ہے اسے ایک عجیب سی عورت نظر آتی ہے جس کے لمبے سے بال ہیں۔ کبھی وہ گھر کی سیڑھیوں کی طرف نظر آتی ہے اور کبھی وہ کمرے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے سب نے اس گھر میں جانا ہی چھوڑ دیا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ فیصلے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے عجیب و غریب واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کریں۔ شاید یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے بزرگ گھر میں لگے ہوئے درخت کاٹنے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے زندگی کے اہم واقعات ہم سے شیئر کیے، اور آپ تمام ویورز کا بھی بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا انمول وقت میری ویڈیو کو دیا، اسے دیکھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ محنت اور کاوش پسند آ گئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیے بنا نہ جائیے گا اور اپنی حاضری کامنٹ میں ضرور لگایا کریں۔ ہر ویور سے میری یہ التجا ہے کہ کامنٹ لازمی کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، نہیں تو کم سے کم یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ مجھ سے کس شہر سے جڑ رہے ہیں، کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جایا کریں۔ آپ سب اپنی سٹوریز میرے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسپیشلی چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا جس طرح کا آج کل ماحول ہے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔